درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی پیارے بچوں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کریں گے اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی۔ تو آپ نے پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ اس یونیک پروگرام سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں تلاوت کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ پارہ نمبر 30 سورہ اخلاص کی تلاوت۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 30 سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو باتیں سنیں گے ان سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مکہ شریف کے غیر مسلموں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا زیادہ ستایا ہے اور ہر طرح کی تکلیفیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہا، مگر اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مکہ شریف کے نان مسلمز یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بے انتہا ظلم و ستم کے ذریعے اسلام کی تحریک کو یا ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح اسلام کا راستہ روکے۔ پھر ایک روز قریش کے تمام سرداروں اور مکہ کے دوسرے غیر مسلموں نے
یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق تمام قریشی قبیلوں نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور نام کے ایک شخص نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام قریشی سرداروں نے اس پر دستخط کر دیے۔ پھر اس تحریر کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ پیارے بچوں، ابو لہب کے علاوہ تمام بنو ہاشم ایک گھاٹی میں ایک طریقے سے قید ہو گئے۔ بچوں، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے گھاٹی کہا جاتا ہے، اور جس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے اسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس گھاٹی میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل دشمنوں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ پہنچے۔ پیارے بچوں، 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی تو انہوں نے قریش کے غیر مسلموں کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھے اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور پھر جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالکل اسی طرح کا معاملہ تھا۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، صرف اسی لیے کہ لوگ سچے مسلمان بن جائیں، اپنے رب کو راضی کریں اور قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دینی باتوں پر دل سے عمل کریں، سنتوں سے محبت کریں اور سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایوب بھائی نے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ سنایا۔ آئیے اس واقعے کے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے معاہدہ لکھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جی کون جواب دے گا؟ جی آپ جواب دیجیے۔ منصور۔ آپ نے جواب دیا منصور، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کو کہاں لٹکا دیا گیا تھا؟ جی کعبے کے اندر۔ جی آپ نے جواب دیا کعبے کے اندر، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ جس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی شاہین بھی۔ شعب ابی طالب۔ جی آپ نے جواب دیا شعب ابی طالب، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس گھاٹی میں کتنے سال تک رہے؟ 3 سال تک۔ جی آپ نے جواب دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ 3 سال تک اس گھاٹی میں رہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ معاہدے کو کس چیز نے کھا لیا تھا؟ دیمک نے۔
آپ نے جواب دیا دیمک نے، اور آپ کا جواب بالکل درست گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم حسنین بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسنین بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. بو پہ چلتے وہ چلتے، بو پہ چلتے گا چلتے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اور جگمگاؤ تھی میری گور کی خاک، جگمگاؤ تھی میری گور کی خاک، جگمگاؤ تھی میری گور کی خاک. تیرے قربان مدنی، تیرے قربان مکی، تیرے قربان چمکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور آسیوں تھا بلودا بنے، ان کا دامن ان کا آسیوں تھا بلودا بنے، ان کا دامن ان کا آسیوں تھا بلودا بنے، ان کا آسیوں تھا
بکتے پڑے بکتے پڑے بکتے رہے بکنے والے ہاں پڑے بکتے رہے بکنے والے ہاں کیا مہکتے مہکنے والے اور کافی دریا ہے کرم میں ہے رضا کافی دریا ہے کرم میں ہے رضا کافی دریا کرم میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے بو پہ چلتے وہ چلتے بو پہ چلتے چلتے بو پہ چلتے بھٹکنے والے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شعر پہچانیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے شعر پہچانیے. اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں کچھ الفاظ مس ہوں گے. آپ نے اس شعر کو مکمل کر کے بزر بجانی ہوگی. ٹھیک ہے، جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی وہی ٹیم اس کا آنسر دے گی. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. بلیہ کی اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا. بال یقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. تعظیم کو اٹھ جاتے سبھی قافلے والے
जो ही नज़र आते उन्हें आसार मदीना। ताज़ीम को उठ जाते सभी काफिले वाले, जो ही नजर आते उन्हें आसार मदीना। और आपको जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम ए। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिबरील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिबरील सिदरा छोड़कर। और आपको जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आपको जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम ए। जो अपनी ज़िंदगी में सुन्नतें उनकी सजाते हैं, उन्हें प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना बनाते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में सुन्नतें उनकी सजाते हैं, उन्हें प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना बनाते हैं। और आपको जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी टीम ए ने इस सेगमेंट में हासिल किए हैं 50 पॉइंट और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 50 पॉइंट। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सवाल। जी प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि पहले टीम ए से फिर टीम बी से सवाल किया जाएगा। जो टीम उसका जवाब देगी, सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टीम ए, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम रदियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या है? अम्र। आपने जवाब दिया अम्र और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, मेरा आपसे ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कौन से हिजरी साल में हुआ? 2 हिजरी साल में। जी आपने जवाब दिया 2 हिजरी साल में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम में मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने परदादा की वजह से क्या कहलाते थे? हाशमी। आपने जवाब दिया हाशमी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? नमाज। जी आपने जवाब दिया नमाज और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम ए, मेरा आपसे ये सवाल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस प्यारी शहजादी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक चली है? हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने जवाब दिया हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी टीम बी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता है? खातमुन नबिय्यीन। जी आपने जवाब दिया खातमुन नबिय्यीन और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह। टीम ए, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी हैं, शफी का मायना बताएं। शफाअत करने वाला। आपने जवाब दिया शफाअत करने वाला और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, सवाल है कि जिस जंग में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जाते थे, उस जंग को क्या कहा जाता है? गज़वा। आपने जवाब दिया गज़वा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम ए, सवाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा का लक़ब सिद्दीक़ा है? हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने जवाब दिया हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी टीम बी, ये बताइए कि क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस
حوض سے لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہوں گے؟ حوض کوثر۔ آپ نے جواب دیا حوض کوثر، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم اے، سوال ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین۔ جی رحمت للعالمین، اور آپ کو جواب بالکل درست ہے۔ جی ٹیم بی، آخری سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گنبد شریف کس کلر کا ہے؟ گرین کلر کا۔ آپ نے جواب دیا گرین کلر یعنی سبز گنبد، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹ، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تصویر سے شعر تک۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم شایان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی شایان بھائی، کون سا کلام سنیں گے اب؟ یا خدا حج پہ بلا لے آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ کا مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی ہم مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار پھر بھی ہم مدینہ دیکھوں، یا خدا حج میں بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں میٹھا مدینہ دیکھوں، کر لوں حج پھر وہاں تو پہنچا دے، یا الہی جگہ مدینہ ہے، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، اور پھر میسر ہو مجھے
जलवा में मुज़दलिफ़ा और मीना का देखो या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखो झूम कर खूब करूँ खाने काबा का तवा झूम कर खूब करूँ खाने काबा का तवा मदीने को चलो बदे खजरा देखो फिर मदीने को चलो बदे खजरा देखो या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखो काश एक बार मैं फिर भी मदीना देखूं। माशाल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा कि या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, काश एक बार में मीठा मदीना देखूं। अल्लाह पाक इस कलाम के सदके आपको, हमें और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है तस्वीर से शेर तक। जी प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी। उस तस्वीर को देखकर आपने ऐसा शेर सुनाना होगा जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी पहली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आई है ज़बान। क्या तस्वीर आई है? ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ ज़बान आता हो। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगली तस्वीर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी, क्या तस्वीर आई आपके लिए? ताज। जी ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ ताज आता हो। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम ए, आपके लिए तस्वीर आई है मदीना। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ मदीना आता हो। बुला लो फिर मुझे शाह बरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ए शाह बरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अगली तस्वीर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी, आपके लिए तस्वीर आई है माल। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ माल आता हो। न दौलत न माल और ख़ज़ीने की बातें, सुनाओ हमें बस मदीने की बातें। न दौलत न माल और खजीने की बातें, सुनाओ हमें बस मदीने की बातें। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगली तस्वीर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम ए, आपके लिए तस्वीर आई है आँख। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आँख आता हो। पाऊँ वो आँख तुझसे ए परवरदिगार में, रोता रहूँ गमे नबी में जार जार में। पाऊँ वो आँख तुझसे ए परवरदिगार में, रोता रहूँ गमे नबी में जार जार में। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें।
جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے گنبد خضرا. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ گنبد خضرا آتا ہو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار، بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار، بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے، کیا تصویر آئی ہے آپ کے لیے؟ بقی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ بقی آتا ہو. بقی پاک کی للہ اب تو اجازت مرحمت شاہ حرم ہو. باقی یہ پاک کی للہ اب تو اجازت مرحمت شاہ حرم ہو. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی اگلی تصویر دکھائیے، آخری تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. کیا تصویر آئی ہے؟ کلام مجید. ایسا شعر سنائے جس میں لفظ کلام مجید آتا ہو. تو پڑھیے. خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. آئیے اس سیگمنٹ کا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹ، سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹ، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سارے سیگمنٹوں کا ٹوٹل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی ٹیم اے نے ٹوٹل پوائنٹس حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ہوا مکمل. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی درود و سلام